تو آنکھ ہمارے لیے بڑی قیمتی دولت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے بدن کے جتنے اعضاء ہمارے ہاتھ پیر ناک کان سب کچھ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اتنی بڑی نعمت کہ جس ایک ایک نعمت کو بچانے کے لیے ضرورت پڑے گی پورا کا پورا کنبہ خاندان ہمارا تیار ہو جائے گا، ساری پونجی لگا دے گا. بچے کی آنکھ ضائع نہ ہو جائے، بچے کی آنکھ پھوٹ نہ جائے، بچہ ایک آنکھ سے اندھا نہ ہو جائے. اسی طریقے سے یہ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. جسم کے علاوہ ہماری اس دنیا کے اندر بھی اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں ہمارے رکھی ہیں. نعمتیں ہیں کہ نہیں ہے؟ زمین ہمارے لیے اللہ کی نعمت، آسمان اللہ کی نعمت، بہت ساری نعمتیں ہیں. اللہ فرماتی ہے قرآن کے اندر میں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے 1 2 3 4 5 6 100 200 1000 10,000 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب خرب 10 خرب نہیں گن سکو گے تم. MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. محترم سامعین، چھوٹے چھوٹے عزیز پیارے بچوں، آج ہم سب کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حیدرآباد سے حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب لہجی قاسمی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہونے والے ہیں. کچھ ہی دیر میں چند ایک منٹ کے اندر انشاءاللہ موصوف یہاں پر قدم رنجاں فرمائیں گے. اس سے قبل کے مہمان خصوصی تشریف لائیں، ان کا بیان ہو. درمیان میں ہمارا وقت ضائع نہیں جانا چاہیے. فضول باتوں میں لگنے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ کچھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، دین کی ایمان کی باتیں چلتی رہیں. ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا کلام پڑھا جائے یا اللہ کے کلام کی تشریح اور تفسیر کی جائے، ایمان والوں کے قلوب میں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. ایمان والوں کی شان ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں اور عزیز پیارے بچوں، آج خاص طور پر ہم آپ سے بات کریں گے اصالتاً، یعنی اصلاً ضمناً بات بڑوں سے بھی ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ بچے ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے ایک روشن باب ہے. جس طریقے سے ان بچوں کی تربیت کی جائے، جیسے ان نونہالوں کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کا یقین ڈالا جائے گا، انشاءاللہ آنے والی زندگی میں ان کے کارنامے اسے انجام پائیں گے. بچے خاموشی سے بیٹھو. یہ سارا کا سارا جو جھمیلا ہے نا، بچے ہم کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، تھوڑا سائڈ کر دیجیے آپ، تاکہ بچوں سے ہم مخاطب ہو سکیں، ہے نا. بات اگر بچوں سے ہوگی تو ظاہر سی بات ہے بچوں کی چہرہ ہم سے
نظر سے نظریں ملیں گی تو بابا ہاتھ سے بات بنے گی انشاءاللہ، ہے نا بچے؟ ہیں توجہ سن رہے ہیں؟ دیکھو پیارے بچوں، ہمارے لیے ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بڑی قیمتی سرمایہ اور دولت ہے نا بھائی؟ دین اسلام ہمارا سب کچھ ہے۔ توجہ ادھر رکھو بھائی، تمہارا کام ادھر نہیں، ادھر دیکھیے ہماری طرف۔ ہم درمیان پوچھیں گے بتاؤ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز کیا؟ بتاؤ کس نے سنا ہماری بات؟ کس نے سنی ہماری بات؟ ہم نے جو کہا ابھی دوبارہ سنیں توجہ سے۔ ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی وسلم سب سے بڑی قیمتی سرمایہ اور دولت ہے۔ اس سے بڑے کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے، نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ برادر نہ خاندان نہ کنبہ، کچھ نہیں۔ ہمارے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی دولت اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحیح بات ہے نا بھائی؟ آج اس ماحول دنیا کے اندر میں جس تعلیم گاہ ہماری بنی ہیں، جتنی تعلیم گاہیں ہیں، جتنی درسگاہیں ہیں، اسکول کالجز یونیورسٹیز، سب کے اندر آپ جاؤ، ٹھیک ہے دینی تعلیم اصلی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھنا چاہیے لکھنا چاہیے، آدمی کو بڑا بننا چاہیے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے نا۔ لیکن سب جگہ ہم سب کچھ پڑھ لیں گے، یہ چیز ہماری نہیں پڑھائی جاتی ہے کہ اللہ ہمارا سب کچھ ہے، رسول ہمارے لیے سب کچھ ہے، قرآن ہمارا سب کچھ ہے، دین اسلام ہمارا سب کچھ ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے بھائی، یہ چیز ہمیں بتائی جاتی ہے کہاں پر؟ مدرسوں میں اور مکتبوں میں۔ اسی لیے ہم مدرسہ اور مکتب آتے ہیں کہ ہمارا جو قیمتی سرمایہ ہے، جو ہماری اصل پونجی ہے، جو ہماری اصل دولت ہے، جس دولت کو حاصل کر لینے کے بعد ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور کہاں کامیاب ہوں گے؟ ماشاءاللہ کہاں کامیاب ہوں گے؟ آخرت۔ آخرت کسے کہتے ہیں؟ آخرت کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم دنیا میں زندہ ہیں نا، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے نا، والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے بھائی؟ زندہ ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ جیسے یہاں پر کھاتے پیتے ہیں ویسے ہم بھی کھائیں پییں گے، انشاءاللہ کھائیں گے پیں سب کچھ کریں گے، اس سے اچھی چیز کھائیں گے، اس سے اچھی چیز کھائیں گے، اس سے مزیدار چیز کھائیں گے، اس سے لذیذ چیز کھائیں گے انشاءاللہ۔ کہاں پر؟ کہاں پر؟ جنت میں۔ تو جنت میں بندہ کب جائے گا؟ جب اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ اس کا ایمان سلامت۔ ایمان کہاں سلامت رہے گا؟ پہلے ایمان کو سمجھیں گے جب نا بھائی، ایمان سمجھیں گے تب نا ایمان سلامت رہے گا۔ تو ہمارا ایمان ہمارے لیے قیمتی دولت قیمتی سرمایہ، قرآن ہمارے لیے قیمتی دولت قیمتی سرمایہ۔ اور قرآن جس پر نازل کیا گیا، کس پر نازل کیا گیا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ ہمارے آخری نبی ہیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے قیمتی سرمایہ قیمتی دولت۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ ہاتھ پیر کان ناک آنکھ سب اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں نعمت بھائی؟ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اتنی بڑی نعمت کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی آنکھ جاتی رہے، اس کے لیے اس کے باپ ماں، اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے سب کچھ لٹا دیں گے، اس کی آنکھ بچ جائے، اس کی آنکھ بچ جائے۔ اے بچہ آپ بات نہیں کرتے ہیں نا، پیچھے سنیں گے۔ تو آنکھ ہمارے لیے بڑی قیمتی دولت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے بدن کے جتنے اعضاء، ہمارے ہاتھ پیر ناک کان سب کچھ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اتنی بڑی نعمت کہ جس ایک ایک نعمت کو بچانے کے لیے ضرورت پڑے گی پورا کا پورا کنبہ خاندان ہمارا تیار ہو جائے گا، ساری پونجی لگا دے گا، بچے کی آنکھ ضائع نہ ہو جائے، بچے آنکھ پھوٹ نہ جائے، بچہ ایک آنکھ سے اندھا نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جسم کے علاوہ ہماری اس دنیا کے اندر بھی اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں ہمارے رکھی ہیں۔ نعمت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ زمین ہمارے لیے اللہ کی نعمت، آسمان اللہ کی نعمت، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ فرماتی ہے قرآن کے اندر میں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، 1 2 3 4 5 6 100 200 1000 10,000 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب خرب 10 خرب نہیں گن سکو گے تم۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکیں گے۔ اگر گن نہیں سکیں گے اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کر سکیں گے؟ ساری نعمتوں شکر ادا کر سکیں گے؟
لیکن پھر بھی ہم کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ کریں گے، برکت دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے تم کو پہاڑ، زمین، آسمان، سمندر، ندی، نالے، ہوا اور اس فضا کے اندر میں آکسیجن دیا جس سے تم جیتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں، ان نعمتوں کو دیکھ کے اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے نعمت تم پر احسان کیا کہ میں نے تم کو چاند، سورج، زمین پر ساری کائنات کا نظام دیا، زمین و آسمان کا نظام دیا، تمہیں آنکھ، کان دیا، سب کچھ دیا، سب کچھ نعمت اللہ کی ہے، لیکن ان تمام نعمتوں کو دیکھ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ میں نے تم پر احسان کیا، میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ ایک نعمت ہم کو دے کے کہتے کہ میں نے تم پر احسان کیا، ہے نا بھائی؟ وہ جانے کو کون سی نعمت ہے بھائی؟ جاننے کی خواہش ہے، سمجھنے کی دل چاہتا ہے؟ اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رکھی ہیں کہ نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اس کو گن نہیں سکتا، لیکن کسی نعمت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو یہ نعمت دیا، تم پر بڑا میں نے احسان کیا۔ ایک نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو نعمت دی اور بہت بڑا میں نے تم پر احسان کیا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جگہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے، بڑا منان احسان کرنے والے ہیں کہ جب کہ تمہارے درمیان اس رسول کو بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اس لیے نہیں ہے کہ آپ عبداللہ، حضرت عبداللہ کے لڑکے ہیں یا بی بی آمنہ کے بیٹے ہیں، اس لیے نہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ہے بحیثیت نبوت کی، ایز اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے مہان انسان ہیں، اور بہت بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ہے، بہت اللہ کی طرف سے عطا نعمت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سمجھ رہے ہماری بات کو؟ بھائی کون ہمارے آخری نبی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے ہمارے درمیان بھیجا۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ہمارے لیے ہماری زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی، آپ کی حیات۔ آپ کا بچپنا جیسا ہوگا ہمارا بچپنا کیسا ہوگا؟ ویسے ہی ہوگا۔ ہمارا بچپنا ایسا ہوگا جیسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا بچپنا تھا۔ سمجھ رہے نہیں؟ سمجھا؟ ہمارا بچپنا کیسا ہوگا؟ جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا بچپنا تھا۔ ہماری جوانی کیسی ہوگی؟ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جوانی تھی۔ ہمارا بڑھاپا ایسے ہی ہوگی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا تھا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم گھر کے اندر بچے بن کے رہیں گے، باپ ماں کی اولاد بنیں گے، ایسے ہی رہیں گے جیسے حضور نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر میں اپنے والدین کے لیے بچے بن کے رہتے تھے، اپنے خاندان والوں کے لیے بچے بن کے رہتے تھے۔ تو میرے عزیز پیارے بچوں، ہمارے لیے ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کے لیے بہترین نمونہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ۔ یہ ہے ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ، اور ہمارا یہی عقیدہ اور ہمارا یہی سب کچھ، ہمارا یہی سب کچھ ہے کہ جس کے بغیر ہم نہ مسلمان ہیں نہ ہمارے پاس کچھ دولت ہے۔ لہذا ہم کو اس مدرسوں میں اور مکاتب میں یہی سکھایا جاتا ہے، یہی سکھایا جاتا ہے نا بھائی کہ اللہ ہمارے سب کچھ ہے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ میں کھلاتے ہیں، اللہ میں پلاتے ہیں، موت حیات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت بھی اللہ کے حیات میں ہے، سب کچھ اللہ کی قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طاقت میں ہے، اللہ کے قبضے میں۔ اللہ کے قبضے سے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز پرے کو نہیں ہے، ہٹ کے نہیں، سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے۔ یہی چیز ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ ہماری موت کس کے ہاتھ میں بھائی؟ ہماری موت کس کے ہاتھ میں؟ ہماری زندگی، ہماری عزت و ذلت، سب کچھ ہمیں کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ یہی عقیدہ ہم کو دل میں بٹھانا ہے
اور اسی عقیدے کو، اسی مان کو مان کے چلنا ہے زندگی میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دنیا میں کوئی ہمیں کچھ بھی بتائے، ہم کسی اسکول میں جائیں گے، کالج میں جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے، وہاں کچھ بھی پڑھایا جائے گا ہمارے لیے، وہاں ہمیں کچھ بھی پڑھایا جائے گا، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں تندرستی دیتے ہیں، اللہ ہمیں صحت دیتے ہیں، اللہ ہمیں موت دیتے ہیں، اللہ ہمیں حیات دیتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ذلت اور اللہ کے ہاتھ میں عزت ہے نا بھائی؟ یہی چیز ہم کو سکھایا جاتا ہے اور اسی چیز کو مان کے ہم زندگی گزاریں گے۔ یہی ہے ہمارے مکاتب کے فوائد کہ آج ساری دنیا میں جتنی اسکولس ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن نبی کی تعلیم، اللہ کا حکم، اللہ کے احکامات نہیں پڑھائے جاتے ہیں۔ بہت کم ایسی اسکول کالجز ہیں جہاں پر ان چیزوں کو شامل کیا گیا، بہت محدود چند ہیں، خاص کر کے ہمارے اس ملک کے اندر میں، ہمارے دیار میں۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچے شروع میں مکتب میں جائیں، مدرسوں میں جائیں، جہاں پر ہمارے بالکل اول مرحلے میں ہمارے دل میں، سینے میں اللہ کا نام لکھ دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لکھ دیا جائے، ہے نا بھائی؟ اسی لیے ہم مدرسوں میں، مکتبوں میں جاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ درست رہے، ہمارا ایمان درست رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو دین اسلام ملا، ہمارے لیے سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور مرنے کے بعد ہماری زندگی میں یہی چیز کام آنے والی ہے، اور ہمیں عقیدہ ہے، ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، والبعث بعد الموت۔ آخرت میں ہمارے کام آنے والی چیز ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا قرآن ہے، ہمارے نبی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے والے اللہ کی کتاب، اللہ اس کے رسول ہیں۔ انہی چیزوں کو دل سے لگائے رکھنا ہے۔ دل سے لگائے رکھنے کے لیے ہم مدرسوں میں جاتے ہیں، مکتبوں میں جاتے ہیں، دین اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو بزرگو، ہمارے لیے قرآن سب سے بڑی دولت، بڑا سرمایہ ہے، پونجی ہے۔ اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل فرمایا۔ یہ آخری اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ہمارے لیے سب کچھ پیغام دے دیا گیا۔ اب اس کتاب، اس قرآن کے علاوہ ہم دنیا کے کسی قانون اور دستور کو اسی وقت مانیں گے جب ہمارے قرآن سے ٹکراتا نہ ہو۔ ہم سب قانون کو، دستور کو اپنائیں گے، اس ملک کے سارے قانون کو ہم سینے سے لگائیں گے، کلیجے سے لگائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو کوئی نظام، قانون، دستور بنایا جاتا ہے ملک کے نظام کو چلانے کے لیے، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس پورے ملک کے سارے باشندوں کو عافیت کے ساتھ اس ملک کے چلانے کے لیے ہمارے لیے سب کچھ ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی ہمارا قرآن ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ساری تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو، دنیا میں آسمانی کتابیں اور بہت ساری آئی ہیں۔ کتنی کتابیں آئی ہیں؟ بڑی بڑی کتابیں، 4 آسمانی کتابیں ہیں نا بھائی؟ کیا کیا؟ تورات، انجیل، زبور، آخر میں قرآن ہے۔ 4 کتابیں بڑی بڑی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سب سے آخر میں نازل فرمایا۔ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئیں، وہ کتابیں دنیا میں آنے کے بعد اپنے اپنے وقت پر کام کرتی رہی۔ ان کے نبیوں نے ان کتابوں کی تعلیم دی اور اس کتاب کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ لیکن اس نبی کے جانے کے بعد، اس رسول کے جانے کے بعد، اس کتاب کے اندر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑی لا دی گئی ہے۔ انسان کی فطرت ہے، بہکنا بہک جاتا ہے۔ شیطان کے ورغلانے سے اپنے نفس میں پڑھ کر کے انسان سب کچھ پھان جاتا ہے، پھلان جاتا ہے۔ تو اللہ کے قانون، اللہ کی دی ہوئی کتاب کو بھی انسان نے گڑبڑ کر دیا۔ آخر میں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب تھی، اور اس کتاب کا نظام قیامت تک چلنے والا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں پہلے ہی متنبع کر دیا کہ دیکھو، اب دنیا میں جتنی کتابیں گئیں، جو کچھ تم نے کیا سو کیا۔ اب یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر گڑبڑی شم تم کر سکو گے نہیں، اس کے اندر تم گڑبڑی پیدا کر سکو گے نہیں۔ اس کی حفاظت میرے ذمہ میں ہے۔ کس کے ذمہ میں بھائی؟ اللہ کے ذمہ۔ کس کے ذمہ میں؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ قرآن بڑھ کہ دنیا بھر کے حفظ کریں گے، سب کو بات یاد رکھ، سنانا سب کو نہیں۔ اللہ نے چاہا کہ میرا قرآن دنیا میں زندہ رہے، میرا قرآن دنیا میں باقی رہے، اس کا ایک ایک حرف باقی رہے، زبر، زیر، پیش، سارے حرکات، سکنات باقی رہیں، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کا ترجمہ، اس کے معنی اور مطالب، اس کے احکامات سب باقی رہیں۔ ویسا ہی باقی رہے جیسے میں نے نبی کو دیا، جس طرح میں نے نبی کے حوالے کیا تھا، اس کی تشریح، اس کے معنی مطالب، اس کا ترجمہ، اس کے تلفظ، اس کے پڑھنے کا طریقہ، وہی تلفظ، وہی حرکات و سکنات، وہی الفاظ، وہی جملے، وہی معنی اور تشریح قیامت تک باقی رہے۔
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا. کیا بنایا؟ سسٹم بنایا. دیکھو الفاظ کے درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شروع میں مکتب کا نظام چلا دیا. یہ مکتب کیا ہے؟ اللہ کے اس کا پاکیزہ مقدس کلام پاک جو نازل ہوا ہے اس کے الفاظ کو درست کرنے کے لیے بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب سے پہلے کہا کہ تم مکتب چلو. آپ اپنے آپ مکتب نہیں آ گئے، مکتب بنانے والوں نے اپنے آپ مکتب نہیں بنا دیا. اللہ کا نظام ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں پہلے جائیں، اپنے الفاظ درست کر لیں. آپ نے الفاظ درست کرنے کے لیے اپنے استاذ کے پاس بیٹھا، آپ کو استاد نے بتایا با ایسے، تا ایسے، ثا ایسے، جیم ایسے، اور مہینوں لگ گئے اس پر. حالانکہ دنیا کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس میں ایک مہینے سے ایک چیز کو پڑھایا جائے، وہ بچہ پڑھ لے اور پڑھانے والا پڑھا دے، جھکتا جائے گا. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ ایک لفظ کو درست کرنے کے لیے مہینوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مہینوں ایک استاد آپ کے لفظ کو درست کر رہا ہے، نہ آپ اکتا رہے نہ استاد اکتا رہے. اس لیے کہ یہ وہ لفظ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے. اللہ نے قرآن کی شکل میں نازل کیا کہ میں نے اس لفظ کو اس طرح نازل کیا، میرے نبی اس طرح پڑھے ہیں. اس لفظ قیامت تک آنے والی پوری انسانیت اس لفظ کے تلفظ کو محفوظ کر لے، اس لیے نظام چلایا گیا. آپ نورانی قاعدہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے نازل کی اس قرآن پاک کو ویسے ہی پڑھ لیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے امت کو سنایا ہے. اسی لیے نہ پڑھتے ابھی قرآن نورانی قاعدہ. چنانچہ آپ کو تلفظ صحیح کرنے کے لیے ایک نظام بنایا گیا. جب آپ کی تلفظ صحیح ہوگی تو آپ میں سے کچھ بچوں کو چھانٹ لیا جاتا ہے، چلو بھائی اور اوپر کلاس میں چلو، مدرسہ چلو. وہاں جا کے کچھ بچے ایسے جو الفاظ کو رٹنا شروع کرتے ہیں، حافظ قرآن بن جاتے ہیں. اللہ کا نظام ہے. وہی بچہ مدرسے میں رہ کر کے پورا قرآن حفظ کر لیا، اور مدرسے سے ہٹنے کے بعد عصری اسکول میں آتا ہے، ایک پیج کسی کتاب کا یاد نہیں کر پا رہا ہے. تعجب کی بات. ہمارا تجربہ ہے کہ وہی طالب علم، وہی بچہ مدرسوں میں رہ کے پورا قرآن پڑھ لیا، حفظ کر لیا، حافظ قرآن بن گیا، لیکن اسکول میں جانے کے بعد میٹرک کا امتحان دے گا یا کچھ اور پڑھے گا، ایک پیج کسی کتاب کا ویسے ازبر نہیں یاد کر پایا. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قرآن سینوں میں قرآن کو اتار بھی دیتے ہیں. اب سب جو قرآن سینے میں اتر گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے قرآن تو الفاظ کے محفوظ ہو گئے. قرآن تو صرف لفظ کا نام نہیں ہے، قرآن اس کے معنی اور مطلب کا بھی نام ہے. چنانچہ معنی اور مطلب کے لیے آپ کو اور بڑے مدرسوں میں جانا پڑتا ہے. پھر وہاں کچھ بچے چلے جاتے ہیں، چھٹتے آپ کے مجمع کے اندر میں 200 بچے ہیں، مدرسہ پہنچے 5-10 بچے، مدرسہ میں حفظ کرنے کے بعد عالم کے کورس میں بچے پہنچے 3-4 بچے، اور پھر جا کے افطار قضا کی تعلیم حاصل کرتے کرتے پتہ چلا 2 یا 1. چھاٹتے اللہ لے جاتا ہے، ایک دم ٹاپ کو اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا نظام چلایا ہے. کل قیامت کے دن جب آپ کھڑے ہوں گے کہ اللہ تیری اس عظیم کلام پاک کی حفاظت کے لیے ہم نے صبح کا 2 گھنٹہ دیا تھا اپنے اساتذہ کو، اپنے وقت کا بہت قیمتی وقت تھا. کیا تیرے قرآن پاک کے تحفظ، اس کے حفظ کے محفوظ کرنے کے لیے جو تو نے ذمہ داری دی تھی، اس کی ذمہ داری ہم نے نہیں نبھائی؟ اللہ فرمائیں گے بے شک تم نے قرآن کے الفاظ کو درست کرنے کے لیے 2 گھنٹہ صبح کا دیا تھا. آپ بھی سب پہ کھڑے ہو جاؤ گے. پھر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ اللہ تو نے جو قرآن نازل کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن جس طرح پڑھا جائے، جس انداز میں جبرائیل نے پڑھ کے سنایا، اسی انداز میں پڑھنے کے لیے ایک طبقہ کھڑا ہوگا قاریوں کا کہ اللہ تو نے قرآن کو نازل کیا، جس انداز میں پڑھنے کا تو نے سلیقہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اس کے لیے بھی ہم نے 3-4 سال لگائے ہیں. اپنی پوری زندگی کے سرمایہ ہم نے اس کو جھونک دیا. دنیا کی ساری رنگ رلیوں سے ہم ہٹ گئے، ساری نعمتوں سے ہٹ کے میرا ایک بھائی دنیا میں پروفیسر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، اور نہ جانے کتنا بڑا بزنس مین بن گیا، پیسہ دولت کمانے لگا. لیکن باری الہ میں نے تیرے قرآن کو جس طرح تو نے پیغمبر نازل کیا تھا اسی تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے میں نے قرات کے شعبے میں جا کر کے فن قرات پڑھی، جس کی وجہ سے میں نہ کما سکا نہ کجا سکا، نہ میری دنیا بن سکی. بس میں ایک محدود دنیا میں رہا، 8-10 ہزار کی تنخواہ میں کام کرتا رہا، لیکن تیرے قرآن کی میں نے خدمت کی ہے. کیا میں تیرے قرآن کے محفوظ کرنے کے زمرے میں نہیں آتا ہوں؟ اللہ فرمائیں گے بے شک قاریوں کا بھی شعبہ ہے، ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی. اسی طریقے سے علماء کی، محققین کی، مفسرین کی جماعت کھڑی ہوگی. اے اللہ تو نے قرآن کو جس طرح پیغمبر کو سمجھایا تھا. دیکھیے
قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت فکر مند تھے. قرآن نازل ہو رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں گھبرا کے, کہیں قرآن کے کچھ الفاظ جبرائیل پڑھ دیں اور مجھ سے وہ الفاظ رہ نہ جائیں. چنانچہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم دوران وحی قرآن کی تلاوت جبرائیل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ادا بہت پسند آئی کہ میرے حبیب تم میرے قرآن کے الفاظ کے لیے اتنے فکر مند ہو. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ قرآن کو محفوظ کرنے کا وہی فکر انداز آج منتقل ہو ہم تک آیا ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں, درمیان میں ہم قرآن کی درست کرنا ہے, قرآن کے معنی مطلب کو پڑھنے کے لیے بھی ہم اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. بات آیت پہلے سے دوسری چل رہی تھی, قیامت کا منظر چل رہا تھا. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ مستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصیرۃ ولو القى معاذیرا. یہاں تک تو بات قیامت کے تعلق سے چل رہی ہے. درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کہہ دی گئی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا. آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت مت دیجیے جلد بازی کے لیے کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے. ہمارے ذمے میں ہے قرآن کو نازل کرنا, اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور پھر اس قرآن کو ہم پڑھوانا ہی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری اسی فکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل فرما کے یہاں تک لایا ہے کہ آج ہم الفاظ کے درست کرنے کے لگے ہوئے ہیں. دیکھیے بات ہم مختصر کریں گے, مختصر تشریح نہ لے آئے, بات ادھوری نہ رہ جائے نا, بات آگے بڑھاتے ہیں. تو جناب قیامت کے دن ایک جماعت اور بھی کھڑی ہوئی کہ یہ ابار الہ قرآن کی جو تشریح جو تفسیر آپ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جبرائیل امین کے ذریعے سے بتلایا تھا, سکھلایا تھا, اس کے لیے تو ہم نے بھی بڑی کوشش کی ہے. 7 سال 8 سال مدرسے میں رہے صرف قرآن کی تشریح اور تفسیر پڑھنے کے لیے. ہم نے بہت سارے فن پڑھے, بلاغت پڑھے, نحو پڑھے, صرف پڑھے اور فصاحت پڑھے, فلسفہ پڑھے, منطق پڑھے, سب کچھ ہم نے پڑھا تھا 7-8 سال لگا کر, اس لیے قرآن کو سمجھیں کر کے. بھائی مدرسوں میں اتنی ساری فنون جو پڑھائے جاتے ہیں, بھائی اب توجہ رکھتے ہیں, اس دروازہ بند کر دے یار, ہلا گلا ہو رہا ہے. بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو سمجھانے مزہ بھی نہیں آتا. آپ لوگ خاموش بیٹھیں گے, نہیں تو بات بند کر دیں, فی الحال ہلا گلا کا فائدہ کیا ہے. اور مضمون جو ہے جماعت سے تھوڑا منتشر ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ایک جماعت کھڑی ہوگی, بچے جا رہے ہیں آپ لوگ توجہ ادھر رکھیے. ایک جماعت کھڑی ہوگی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ بار الہ ہم نے قرآن کے ترجمے اور تشریح اور تفسیر کو محفوظ کرنے کے لیے مدرسوں میں اپنا وقت لگایا. ہم حافظ قرآن, عالم قرآن بنے, عامل قرآن بنے, مفسر قرآن بنے, لہذا ہم بھی اس زمرے میں شامل ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے وہ بھی شامل ہیں, اللہ کا نظام چل رہا ہے. حافظ اوپر بیٹھا, آپ کمر درد ہے, آپ اوپر بیٹھیے. دیکھیے خوش نصیب وہ لوگ بھی ہیں, توجہ رکھیے گا. اب عوام کی بات ہو رہی ہے, بچوں سے بات بڑھ کر کے مدرسے کے بڑے طلباء سے بات ہو کر کے اب عوام تک بات آ رہی ہے. عوام میں بھی جماعت کھڑی ہوگی کہ اللہ, بھائی توجہ رکھیں آپ لوگ, یہ اللہ یہ جو بچوں نے دعویٰ کیا تلفظ الفاظ کو محفوظ کرنے کے لیے حافظ قرآن بنے, یہ بھی صحیح ہے کہ آپ کے قرآن کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا وقت لگایا. قرآن کے معنی اور مطالب تشریح اور تفسیر کو سمجھنے کے لیے علماء کی جماعت اپنا وقت لگایا, یہ بھی بالکل برحق صحیح ہے. قرآن کے الفاظ کو جس طرح آپ نے پڑھ کے نبی کے سامنے سنایا تھا, اس انداز تلاوت کو بھی قرآن نے کہا کہ ہم نے اس کی حفاظت محفوظ کیا, یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے. لیکن ان کے لیے چٹائی کس نے بچھائی تھی, ان کے لیے کرسیاں کس نے انتظام کیا, ان کے کھانے پینے کے نظام کس نے چلایا. جو کچھ آپ نے ہمیں دیا تھا, ہم رکشہ پولر تھے, ہم ڈرائیور تھے, ہم انجینئر ڈاکٹر تھے, ہم نے اپنا پیشہ کیا, ہم کمائے, اپنی گاڑی کمائی, پونجی کمائی کو لا کر کے ہم نے ان کو دیا تھا کہ بچے کیسے اچھی جگہ پر بیٹھ کے پڑھیں گے.
یہ طلبہ کیسے بہترین کھانا کھائیں گے، ان کے لیٹرن باتھ روم کا بھی ہم نے انتظام کیا، ان کے معقول پڑھنے کے لیے ہم نے اچھے استاذ کا بھی انتظام کیا، ہم نے اپنی پونجی لگائی تھی۔ کیا آپ ہم کو ان میں شامل نہیں کریں گے؟ اللہ فرمائے بے شک تم بھی اس میں شامل ہو۔ عوام کا وہ طبقہ، سرمایہ دارہ پونجی والوں کا وہ طبقہ، وہ بھی کھڑا ہوگا اس دن انشاءاللہ، اور وہ بھی کہے گا کہ اللہ ہم نے یہ سب کچھ نظام چلانے کے لیے ہم نے بھی اپنی گاڑی پونجی لگائی تھی اس میں، لہذا آپ ہمیں بھی شامل کر لیجیے۔ چنانچہ قرآن کے محفوظ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو روز اول میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس نصیحت قرآن کے نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس نظام کائنات کے اندر میں انسانوں کا جو طبقہ شامل ہوگا، کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اس ٹیم میں کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سب کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی اس کی امید ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا پڑھنے والے بھی مکتب میں آ کے اپنا وقت لگائیں، مکتب سے علوم حاصل کریں، مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء بھی اپنا وقت لگائیں، علوم حاصل کریں، اور اساتذہ بھی اس عمرے میں کھڑے ہو کر کے محنت مشقت کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اجر و ثواب پائیں گے۔ اور جو لوگ ان مکاتب اور مدارس کی دامے درمے سخانے قدم ہیں کسی بھی اعتبار سے مدد اور تعاون کر رہے ہیں، کل وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس زمرے میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے، کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے، اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان میں ہو جائے یا اس فہرست میں لسٹ میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ مدرسے کے بدخواہ، مکتب کے بدخواہ، مدرسے کے اساتذہ کے برے چاہنے والے، مکتب کے پڑھانے والوں کے برے چاہنے والے، خدا جانے کیا کیا برا چاہتے ہیں، اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ چاہنے والے چاہنے میں تو صرف ایک چیز چاہت رکھتے ہیں کہ کچھ سرمایہ پونجی دے دیا، نہ چاہنے والوں نہ خدا جانے نہ چاہنے میں کون سی چیز نہ چاہتے ہیں، وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لہذا ان سے محبت بھی کرو، ان سے تعلق اور عقیدت بھی رکھو کہ اللہ مجھ سے تو کچھ ہو نہیں پایا کہ میں کچھ پونجی لگا دی، لیکن میں نے ان کے لیے دعا کی تھی مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کہ جو لوگ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، مدرسے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، مکتب چلا رہے ہیں، مکتب میں پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کو تو ہر اعتبار سے ان کی مدد اور نصرت فرما۔ جب یہ دل میں محبت ہم نے رکھی تھی، کچھ تو نہیں ہوا تھا، ہم نے تیرے دربار میں یہی کچھ کیا تھا کہ ہم شامل ہوں گے، اللہ فرمائے بے شک تم بھی اس میں شامل ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں، کوئی من گھڑت بات نہیں کہہ رہے ہیں آپ سے، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، لہذا اس کو دل میں بٹھاؤ، مکاتب کو مدارس کو اللہ کا ایک بہترین سرمایہ ہمارے لیے سمجھو، بڑی نعمت سمجھو، اور یہی وہ نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا تھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بہت بڑے بڑے نعمت، اللہ بڑی بڑی نعمتیں، بڑے بڑے احسانات ہیں کہ جس کا ہم کچھ احاطہ نہیں کر سکتے، اور خود اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، شروع میں نے کہا تھا 1 2 3 4 5 100 200 500 1000 10,000 20,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ ارب خراب نہیں گن سکو گے، تم شمار نہیں کر سکو گے، شکریہ کیا ادا کرو گے؟ لہذا تم میری نعمتوں کو شکر ادا کرو، تمہارے اس لیے اتنی بات ہے۔ تو ان بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی ہیں جو ہماری خود ذات میں ہیں موجود، اور پورے کائنات کا اللہ تعالیٰ ہمارا سارا نظام چل رہا ہے جو ہمارے لیے نعمت، کسی نعمت کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ یہ میری بہت بڑی نعمت ہے، میں نے تم کو سمندر دیا، پانی کا انتظام کیا، میں تم پر بہت بڑا احسان کیا، میں نے اس کائنات کے فضا کے اندر میں تمہارے لیے آکسیجن کے انتظام، آکسیجن تو سمجھ گئے ہوں سب نا، ماشاء اللہ سب سمجھ گئے، آکسیجن واٹ از آکسیجن سب سمجھ گئے، تو میں نے آکسیجن کا انتظام کیا، میں بہت بڑا احسان کرنے والا ہوں، سب کچھ اللہ کی بڑی بڑی نعمت، کسی نعمت کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ میں بہت بڑا احسان کرنے والا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی کی بات آتی ہے، فرماتے کہ میں بہت بڑا احسان کیا ہوں تم پر کہ میں نے تمہارے درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی بڑی نعمت بحیثیت عبداللہ کے بیٹے ہونے کے نہیں ہیں، نہ آمنہ کے جگر پارے ہونے کے نہیں ہیں، نہ عرب رجم کے ستارے ہونے کے نہیں ہیں، ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نعمت ہے بحیثیت رسول کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم محمدا، کہ میں نے تمہارے درمیان محمد کو بھیج کر کے بہت بڑا احسان کیا، ہم نے تمہارے پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان ہم نے رسول کو بھیجا ہے، بحیثیت رسالت نبوت کے آپ ہمارے لیے بہت بڑی سرمایہ پونچی ہیں، اور رسالت نبوت کے واسطے سے ہمیں جو سرمایہ ملا ہے وہ قرآن ہے، اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہے، اور آپ کی پورے حیات ہے، کارنامے ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان چیزوں کی حفاظت توفیق نصیب فرمائے،
اور اس کی خوب سے خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ہے نا بھائی, محبت بھی کریں گے اور مودت بھی کریں گے, مدد بھی کریں گے, نصرت بھی کریں گے. اللہ سے ان کے لیے دعائیں مانگیں گے, ان کی دعا مانگیں گے. ایک چیز کی اور کی بھی, اللہ ہمارے جو علماء ہیں, ہمارے امام صاحب ہیں, ہمارے مدرسے ذمہ دار, اللہ ان کی صحیح اصلاح فرما دے. تو اپنا خوف, اپنی محبت ان کے دل میں پیدا فرما دے, برائی سے ان کو روک دے. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر یہ بھٹک جائیں گے تو ہم بھی بھٹک جائیں گے. یہ بھی دعا کرنی ہے, یہ نہیں کہ سب دعا ان کی اصل یہ کہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ تو ہمارے لیے ان کو اپنا واقعی نمونہ بنا دے. ہم جتنی عقیدت ان سے رکھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تو ان کی اندر کی حالت کو سدھار دے. میرے دوست بزرگ کا بھی کوئی ہم سے کہتا نہیں, کہتا آگے جائے ہمارے چھت پڑ رہی ہے اور ایک ٹوکری گولی ڈال دیجئے, دعا کر دیجئے. اور بہت ساری بات کہتے ہیں, یقین مانیے کہ اندر سے نیچے سے اوپر تک ہم اندر سے بالکل اندر سے ہماری کیفیت بدل جاتی ہے کہ اللہ اس بندے کی ہم سے کیا عقیدت ہے, اور میری جو خلوت ہے, میری جو تنہائی ہے, وہ تو جانتا ہے. دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے, دونوں میں آپ کی عقیدت اور میری اندر کی حالت سے کوئی جوڑ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں محبت ڈال دی ہے, آپ عقیدت سے ہم کو دیکھتے ہیں, بس اللہ کا احسان ہے. اسی لیے دوستو بزرگ, کسی عالم دین کو, کسی حافظ قرآن کو سدھرنے کے لیے, امام کے سدھرنے کے لیے عوام کی طرف سے ایک جملہ کافی ہے کہ آپ ہمارے ہم آپ کے معتقد ہیں, آپ ہمارے حضرت ہیں, آپ ہمارے نیک آدمی ہیں, ہم آپ سے دعائیں چاہتے ہیں. اس کی سدھرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ بندہ ہم سے کتنی عقیدت رکھتا ہے اور میں اندر سے کیسا ہوں. میرے دوستو بزرگ, آپ دعائیں کیجیے, اپنے اسلاف کے لیے, اکابر کے لیے دعا فرمائیں, اپنے علماء کے لیے دعا فرمائیں, مدرسہ مکتب کے لیے دعا فرمائیں. سارے نظام ہائے سسٹم اور سارے نظام ہائے دین کو اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے, اس کی دعا فرمائیں. وقت تو میرے خیال سے ہوا چلا ہے, حضرت تشریف نہیں لائے. مجھے تو کہا گیا تھا 15-20 منٹ کے لیے, میں تو 35 منٹ تک ٹائم لے لیے ابھی, ہے نا. وقت گزاری کے لیے بیٹھ گیا تھا, ورنہ تو میرا کوئی مقصد بیان کرنا نہیں تھا, صرف وقت گزاری کے لیے, تاکہ ہمارا وقت بیکار نہ جائے دین کی اور اسلام کی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں. شکریہ.